السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جس طریقے سے ہمارے پروگرام چل رہا ہے بے مثال اور شاندار انداز میں، سابقہ جو پروگرام ہوئے ہیں ماشاء اللہ، میں کہتا ہوں کہ آج کا یہ پروگرام ان سے بھی عمدہ ہے۔ اگرچہ ہمیں جامع شخصیت جناب قاری جہانگیر صاحب حفظہ اللہ کا بہت قلق ہے کہ وہ تشریف نہیں لا سکے اپنے اعذار کی وجہ سے، لیکن ہمارے احباب نے اپنی ذمہ داری کو بخوبی نبھایا، اور ماشاء اللہ جس طریقے سے ہمارے ناظم محترم نے غیر متوقع طور پر شاندار اور اپنے نئے اسلوب اور انداز میں اس پروگرام کا آغاز کیا اور ایک اساس اور بیس اس پروگرام کو دی، تو ماشاء اللہ ہمارے تمام قرہ اس نہج پر چلتے ہوئے اپنی خوبصورت اور شاندار تلاوتیں پیش کرتے رہیں۔ آخر میں جب تلاوت ہوئی تو پھر قاری منصور صاحب کا نمبر آ گیا، میں سمجھا کہ بیچ میں آ جائیں گے، لیکن شروع میں بھی اور آخر میں بھی ایسی جگہ پھنسا ہوں میں، اور ویسے بھی کہ اگر کسی سے انتقام لینا ہو، بدلہ لینا ہو، تو اس کو سب سے آخر میں رکھ دو، تو یہ ایک انتقامی شکل ہے۔ خیر بہرحال اللہ تعالی ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنائیں، اور جتنے ہمارے مہمانان اعظام تشریف لائے ہیں، ہم دل کی گہرائیوں سے سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور قاری اعجاز صاحب ماشاءاللہ آپ نے بہت عمدہ شاندار تلاوت بھی کی ہے، اور آپ نے نعت بھی عمدہ پڑھی ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے قاری اصغر صاحب نے شاندار انداز میں تلاوت کی ہے۔ ہم خصوصی طور سے آپ دونوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ماشاءاللہ قاری میر عالم صاحب نے، قاری منصور صاحب، قاری فضل الرحمان صاحب، مولانا نور محمد صاحب، اور ایک نئے ہمارے حافظ مصباح الرحمان صاحب نے بھی تلاوت کی ہے۔ ہماری مجلس کے اندر انہوں نے 4 چاند لگا دیے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ایسے مہمانان اعظام آگے بھی آتے رہیں گے۔ بہرحال دوسری بات میں عرض کر دوں کہ میں کوئی سرپرست اور پرست نہیں ہوں، یہ ہم سب اس پروگرام کو سب مل جل کر چلا رہے ہیں، نہ پہلے سے کوئی ایسے دل میں کوئی بات تھی، نہ ہے اور نہ آئے گی انشاءاللہ، اور ذمہ داری اٹھانے کی یا سرپرست بننے کی کوئی خواہش نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ لائق نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ہمارے جو ناظم صاحب نے شاندار طریقے سے پروگرام کو چلایا، اور شروع سے لے کے آخر تک ماشاءاللہ جو نظم و نسق باقی رہا، ایسی مثالیں کم ملتی ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اگر ساتھی تمام کے تمام بے تکلف ہوں، اور اتنی بے تکلفی کہ جہاں پر آپ یا قاری یا مولانا یا شیخ نہ کہہ کر تو اور میں سے پکارا جاتا ہوں بے تکلفی کی وجہ سے، وہاں پر اس طرح کا نظم و نسق اور اس طرح کا ماحول پیدا ہونا آسان بات نہیں ہے۔ لیکن الحمدللہ یہ ہمارے تمام احباب شروع سے لے کر اب تک کی جتنی بھی مجلسیں ہوئی ہے، ان میں پروقار انداز میں شاندار طریقے پر بیٹھتے بھی ہیں، اور آنے والے مہمانوں کا خوش اسلوبی سے اور اچھے طریقے پر استقبال بھی کرتے ہیں۔ بہرحال طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے اپنے پروگرام کو سمیٹتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آخر میں جو جس طرف ہمارے ناظم صاحب نے اشارہ فرمایا تھا تو سب انتظار ہے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے اندر خبر بھیج دی تھی شاید۔ تو بہرحال كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم لك الحمد ولك الشكر على ما أنعمت بها علينا يا رب۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے۔ رب کریم ہماری جو مجلس ہوئی ہے اللہ اس کو کامیاب بنا دیجیے، اے اللہ اس میں جو قرآن پاک پڑھا گیا ہے اس کے پڑھنے کو قبول فرما دیجیے، اے اللہ ہم سب کے اندر اخلاص عطا فرما، اے اللہ ہم سب سے قرآن پاک کا کام لے لیجیے، قرآن پاک کی خدمات لے لیجیے۔ رب ذوالجلال ہمیں عمل کے ساتھ ساتھ اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔
اے رب کریم ہمیں زیادہ سے زیادہ محنت اور ترقی کرنے کی توفیق عطا فرما، اس دنیا میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی ہمیں کامیابی عطا فرما۔ رب ذوالجلال جو احباب اس مجلس سے جڑے ہیں، قرآنی نسبت سے جڑے ہیں اور جو مہمان یہاں پر آئے ہیں، رب ذوالجلال ان کے آنے کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے جتنے بھی احباب ہیں، رب ذوالجلال ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اے اللہ جس جذبے کے ساتھ اور جس امید کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ یہ اس محفل سے جڑے ہیں، رب کریم ان کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم ان کو ان دوگنی رات چوگنی ترقیات سے نواز دیجیے۔ رب کریم آپ کو پورا حق اور پوری قدرت ہے، رب کریم ان کو قرآن پاک کی وجہ سے ترقی عطا فرما، رفعت عطا فرما۔ اے رب کریم جب ہم میدان حشر میں اور روز قیامت جائیں تو یہ قرآن پاک ہمارے لیے شفاعت کا ذریعہ بن کر آپ کے سامنے حجت پیش کرے۔ اے اللہ آپ اس وقت اس قرآن پاک کی شفاعت کو قبول فرما کر ہمارے لیے جنت میں جانے کا فیصلہ فرمائے۔ اے اللہ ہم سب کو اپنے مقبول ترین بندوں میں بنا۔ اے رب کریم پورے امت اسلامیہ کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہے ان سب کی پریشانیوں کو دور کر دیجیے۔ رب کریم ہمارے اساتذہ کو اور ہمارے والدین کو جو بھی حیات ہیں ان کو صحت و عافیت والی زندگی عطا فرما، اور جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے پروردگار عالم پورے عالم میں امن اور شانتی پیدا فرما۔ اے اللہ جو لوگ امن کی کوششیں کر رہے ہیں، اے اللہ ان کی کوششوں کو کامیاب بنا دیجیے۔ رب کریم جو اس دنیا کے اندر فساد پھیلا رہے ہیں ان کے فساد سے حفاظت فرما۔ اے رب کریم اس ملک کے قطر کی بھی حفاظت فرما، یہاں کے امن کو قائم فرما۔ اے اللہ اس کے جو کی، اس کے بحر کی، ارض کی، سما کی، ہر ایک کی حفاظت فرما۔ یہاں کے رہنے والوں کی حفاظت فرما، یہاں کے مواطنین کی، مقیمین کی حفاظت فرما۔ رب کریم یا اللہ جب تک آپ نے ہمارا یہاں پر دانہ پانی رکھا ہے عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ عطا فرما، اور رب کریم جب اس وطن سے ہمارا دانہ پانی ہو جائے تو ہمیں عزت اور سلامتی والی اور عافیت والی زندگی عطا فرما۔ رب کریم جو کچھ ہم نے مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، اور اخیر میں ہم اپنے میزبان کے لیے بھی دعا گو ہیں کہ جنہوں نے اس محفل کو سجایا ہے، رب ذوالجلال ان کو بھی اور ان کے گھر والوں کو صحت و عافیت عطا فرما، اور ان کو خوب خوب جزائے خیر عطا فرما، اور اس مجلس کو قبول فرما، اور آئندہ بھی ہماری یہ مجلس اسی طریقے سے آن و شان کے ساتھ چلتی رہے۔ رب کریم ہمیں اس کی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تبارک و تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔